بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص نماز میں ٹھونکے مارتا ہے اور رکوع سجود پورے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: پس نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مروی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو جلتی جلتی ٹھونکے مار کر نماز پڑھتا ہے، اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، پھر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر اس سے فرمایا، جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ آدمی واپس گیا اور جیسے پہلے نماز پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھی، پھر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے اس سے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص پھر گیا اور حسب سابق نماز پڑھی، پھر آپ کی خدمت میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ پس آپ نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ فرمایا، پس اس نے تیسری مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا ہے، جو اس سے بہتر ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر جو قرآن تمہیں یاد ہو اس میں سے پڑھو، پھر رکوع کر حتیٰ کہ تو اطمینان سے رکوع کرے، پھر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم صحیح طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، پھر بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، اور پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں آدمی رکوع و سجود کے دوران اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا، اور ایک دوسری روایت میں ہے، حتیٰ کہ وہ رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی رکھے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس شخص کو جس نے نماز پڑھی اور اس نے رکوع و سجود کے بعد کمر کو سیدھا نہ کیا جیسا کہ وہ تھی، فرمایا اس کی نماز باطل ہے اور یہ فرض نماز میں ہے۔ اور اسی طرح اطمینان یہ ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے اور قرار پکڑے۔ اور آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، چوری کرنے کے لحاظ سے وہ شخص سب سے زیادہ شدید ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، وہ اپنی نماز کی کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کا رکوع پورا کرتا ہے، نہ اس کے سجود، اور نہ ہی اس میں قرات مکمل کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رکوع سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں رکھتا تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا رہتا ہے اور سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، 4 ٹھونکے مارتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، پھر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، تو وہ جلتی جلتی رکوع و سجود کرنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دیکھ رہے ہو؟ اگر یہ فوت ہو جاتا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین پر فوت ہوتا۔ یہ اپنی نماز میں اس طرح ٹھونکے مارتا ہے جس طرح کوا خون میں ٹھونکے مارتا ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نمازی کے دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے، اگر وہ اس سے مکمل کرتا ہے تو وہ اس سے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس سے مکمل نہ کرے تو پھر وہ اس کے چہرے پر مارتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے رکوع و سجود اور اس میں قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے جیسے تم نے میری حفاظت فرمائی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کی چمک اور نور ہوتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور پہنچ کر اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے، اور جب وہ اس کے رکوع و سجود مکمل کرتا ہے نہ اس میں قرات کا خیال رکھتا ہے تو نماز کہتی ہے، اللہ تجھے ضائع کرے جیسے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور تاریکی نے اسے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اسے بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک پیمانہ اور ناپ ہے، بس جس نے پورا پورا دیا تو اس سے بھی پورا پورا دیا جائے گا، اور جس نے کم دیا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ المتوفف اس سے مراد ایسا شخص ہے جو ناپ یا وزن یا پیمائش یا نماز میں کمی کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے ویل کا وعدہ کیا ہے جو کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی حرارت سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اپنا چہرہ، اپنی ناک اور اپنے ہاتھ زمین پر رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے سروں پر، نیز یہ کہ میں بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ بس جو شخص نماز پڑھے اور ہر عضو کو اس کا حق نہ دے تو وہ عضو اس کے لیے لعنت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو نماز کا رکوع اور سجود پورا نہیں کر رہا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم نے جو نماز پڑھی ہے، اور اگر تم ایسی نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سوا کسی اور دین پر فوت ہوتے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، تم یہ نماز کتنی مدت سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ انہوں نے جواب دیا، تم نے 40 سال سے کچھ بھی نہیں پڑھا، اگر تم اس حالت میں فوت ہو جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سوا کسی اور دین پر فوت ہوتے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے، آدم کے بیٹے، تیرے دین کی کون سی چیز تجھے عزیز ہے جبکہ تیری نماز تجھے عزیز نہیں؟ حالانکہ روز قیامت تم سے سب سے پہلے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ بندے سے روز قیامت اس کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست نہ ہوئی تو پھر وہ ناکام و نامراد ہوا۔ پس اگر فرائض میں سے کچھ کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، تو پھر فرائض کی کمی کو ان نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا، پھر اسی طرح اس کے باقی اعمال میں بھی ہوگا۔ پس بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل ادا کرے تاکہ اس کے فرائض کی کمی کو ان نوافل سے پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا
اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور اس سے پہلے ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا حالانکہ وہ اس وقت صحیح سالم تھے۔ اور یہ قیامت کے دن ہوگا کہ ندامت کی ذلت انہیں ڈھانپ لے گی جب کہ وہ دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، پھر میں کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھ ہوں اپنے ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو باجماعت نماز ادا کرنے نہیں آتے، تو میں انہیں ان کے گھروں سمیت آگ سے جلا دوں۔ ان کو ان کے گھروں سمیت آگ سے جلانے کی دھمکی ترک واجب کی وجہ سے ہے، باوجود یہ کہ گھروں میں بچے اور مال و متاع بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا کوئی نہیں جو مجھے مسجد کی طرف لے آئے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اسے گھر ہی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ پس آپ نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا تم نماز کے لیے اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر قبول کرو اور جواب دو۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول، مدینہ میں زہریلے جانور اور درندے بہت زیادہ ہیں، میں نابینا شخص ہوں اور گھر بھی دور ہے، اور میرا ایک قائد ہے لیکن وہ میری رہنمائی نہیں کرتا، کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر جواب دو اور قبول کرو، کیونکہ میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہمیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیں۔ جزاک اللہ۔